اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن علقمة عن ابن الاقمر عن حمران قال ما لقي ابن عمر قط الا واقرب الناس مجلسا حمران فقال ذات يوم يا حمران لا اراك تواظبنا الا وانت تريد لنفسك خيرا فقال اجل يا ابا عبد الرحمن قال اما اثنتان فانی انہاک عنہما واما واحدۃ فانی آمرک بها فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بها قال ما هي تلك الخصال الثلاث یا ابا عبد الرحمن قال لا تموتن وعليك دین الا دینا تدع به وفاء ولا تسمعن من تلاوة آية فإنه يسمع بك يوم القيامة كما سمعت به قصاصا ولا يظلم ربك أحدا وأما الذي آمرك به كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فركعة الفجر فلا تدعهما فإني فيهما الرغائب فإن فيهما الرغائب فإني آپ کے پاس فإن فيهما الرغائب فإن فيهما الرغائب. ہاں، یہ باب چل رہا تھا کتاب الصلاۃ کا، نماز کا. تو یہ حدیث نمبر 174 ہے جس کا آج درس شروع ہو رہا ہے. تو اس میں یہ حمران جو ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے مولا ہیں، یعنی غلام ہے آپ کے. حمران اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول سے ان سے بڑا پیار تھا ان کا. تو جب بھی کوئی لوگ ملنے کے لیے آتے نا حضرت عبداللہ بن عمر کو تو حضرت عمران موجود ہوتے. یعنی کوئی بھی آدمی آیا نا کسی بھی کام کے لیے عبداللہ بن عمر سے ملنے کے لیے تو حمران موجود ہے وہاں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان کو دفعہ کہا، ان کہنے لگے کہ حمران جب بھی کوئی مجھے ملنے کے لیے آتا ہے نا تو تم موجود ہوتے ہو، لگتا ہے کہ تم ہماری کسی اچھی بات کی تمنا رکھتے ہو. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں ابا عبد الرحمن، میں اس لیے تو حاضر ہوتا ہوں کہ آپ صحابی رسول ہیں، حضور کی سنتوں کو چن چن کر تلاش کرتے ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی نئی بات آپ سے مل جائے گی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ صوفی مزاج تھے اور حضور کی سنت کے اتنے عاشق تھے کہ تلاش کر کر کے لوگوں سے پوچھ کے سنتے آپ کی تلاش کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے کہ جیسے آپ نے کیا ہے بالکل بعین ہی اسی طرح جو ہے نا کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور حضور کے تبرکات اور آثار شریفہ جو ہیں ان کو چومتے تھے، ان کو احترام کرتے تھے، محبت تھی آپ سے بہت زیادہ. تو کہنے لگے اچھا پھر آپ ملتے ہو نا تو میں 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں، 3 باتیں بتاتا ہوں، اس کا ذرا خیال رکھنا. کیا فرمایا؟ ایک تو یہ کہا کہ جب تو مرے نا تو میک شور کہ جو قرضہ آپ نے کسی سے لیا ہوا ہے اس قرضے کے برابر پراپرٹی چھوڑ کے جانا تاکہ تیرے مرنے کے بعد لوگ تیرے وارث جو ہیں اس پراپرٹی کو بیچ کر تیرا قرضہ پورا کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ قرضہ لے لیں ملین کا، ہاں جی، اور کہیں جب مر جاؤں گا تو پچھلوں کے لیے آسان ہے جان چھڑانا کہ بھئی وہ تو اس نے لیا تھا، ہم نے تو نہیں لیا تھا، ہے نا آسان کام. بھئی وہ تو مر گیا، قبر سے جا کے لے لو اس سے اور مزے اٹھائے اپنے. تو جو تو نے قرضہ لیا ہے نا تو وہ تو اتنی جب جتنا قرضہ ہے تیرے اوپر اتنی پراپرٹی چھوڑ کے جا تاکہ تیرا جنازہ جو ہے نا وہ صحیح ہو سکے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جو قرضہ چھوڑ کر مرا ہے اور جس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. تو جو ہے نا قرضہ جو ہے یہ اتنا چھوڑ کے جانا کہ اس کے برابر پراپرٹی آپ کی ہو، خود اس کے ادا کرنے کا انتظام ہو. جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو کہا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ میں مر جاؤں نا تو میرا قرضہ ادا کرنا
اگر نہ ہو سکے ادا تو جو میرے خاندان کے بنی عدی کے لوگ ہیں نا ان سے مانگنا، اس کو ادا کرنا، میری پراپرٹی بیچ دینا۔ تو یہ کہا، تو یہ انہوں نے کہا ایک تو قرضے کی بات ہے بڑی اہم ہے، یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بھی قرضہ چھوڑ کر نہ مریں، اور اتنا قرضہ اگر ہے تو اتنی پراپرٹی ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو کہہ کے جائے کہ اس کو بیچ کر ہمارا قرض ادا کرو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب کوئی تلاوت کرے قرآن مجید کی تو اس کو لوگوں کے سنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ سنانا۔ جیسے لوگ گولیاں کھا کے گلا کر کے تو پھر وہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر واہ واہ ہوتی ہے تو قاری صاحب خوش ہوتے ہیں کہ میری تلاوت بڑی اچھی ہو رہی ہے، یا مولانا صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی میری تقریر کیا بات ہے، بلے بلے ہو رہی ہے ہر طرف، اور بندے تھوڑے ہو تو ان کو آواز کرنا ہی نہیں آتا، سننے والا کوئی نہیں۔ تو سننے والے تو اگر دو آدمی بھی، ایک آدمی بھی آپ کی تقریر سے ہدایت پا جائے تو آپ کی نجات کے لیے تو وہ بھی کافی ہے نا۔ ہاں جی، تو قاری صاحب ہو گئے، مولانا صاحب ہو گئے، علامہ صاحب ہو گئے، مفتی صاحب ہو گئے، تو جتنے بھی یعنی یہ قرآن مجید کی آیات اگر لوگوں کو سنانے کے لیے اگر تو سنائے گا نا تو پھر یہ بھی تیار ہو جا کہ قیامت کے دن تجھے اس کا ثواب کوئی نہیں ملے گا، اللہ اعلان کرائے گا، جیسے تو اعلان کرتا ہے نا اپنی تلاوت، اللہ کے کلام کی تلاوت سنانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے، قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا یہ بندہ ہے جس نے میرے قرآن کو یوز کیا اور لوگوں کو سنایا اور اپنے نمبر بنائے۔ تو جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرے گا کہ وہ قصاص کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں بانت۔ تو نے اللہ کے کلام کو سنا کر شہرت حاصل کی، اللہ تمہیں تیری شہرت قیامت کے دن کرے گا کہ یہ ہے وہ منوس جو میرے کلام کو سنا کر اپنا نمبر بنایا کرتا تھا۔ ہاں جی، تو قصاص ہو گیا نا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ دو باتیں یہ ہیں، ایک تو ریاکاری نہ کر اللہ کی تبلیغ میں، قرآن میں، دین میں، اور قرضہ چھوڑ کر نہ مر، اگر مرنا ہے تو پھر اتنی پراپرٹی ہو۔ دو، اور تری بات جس کے لیے یہ باب چلائی حدیث، تری بات یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہے نا ان کو کبھی نہ چھوڑنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فجر کی سنتیں نہیں چھوڑ۔ اصل مقصد اس حدیث کے چلانے کا یہ ہے جو مطابقت باب سے رکھتا ہے کہ فجر کی سنتیں اتنی اہم ہیں جو واجبات کے قریب ہیں، یعنی ہیں تو وہ سنتے لیکن واجبات کے قریب ہیں۔ ہاں جی، تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علقمہ سے، وہ حضرت ابن اکمر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت حمران سے جو مالا عثمان ہے، کہا ما لوکیہ ابن عمرہ یا ما لاکیہ، دونوں روایتیں اسمی ہیں۔ لاکیہ جب ابن عمر نے کسی سے ملاقات کی، یا ابن عمر سے کوئی شخص ملنے کے لیے آیا اور ملاقات کی گئی ابن عمر سے، جی ملاقات نہیں کی ابن عمر سے کسی نے بھی، مگر واقرب الناس سے مجلساً عمران، مگر سب سے قریب جو عبداللہ بن عمر کے پاس بیٹھنے والا ہوتا وہ حمران ہوتا، ہر وقت جب بھی کوئی ملنے آتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دن فرمایا یا اے حمران لا اراکا تواظبنا، میں تمہیں نہیں دیکھتا کہ تو ہمیشگی کرتا، یعنی کوئی بھی دن مس نہیں کرتا، مواظبت ہمیشہ تو ہمارے پاس آ کے بیٹھتا ہے، تو یہ ہمیشگی کی اور کوئی وجہ نہیں مگر وَأَنْتَ تُرِيدُ لِنَفْسِكَ خَيْرًا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تیرا ارادہ ہے کہ تو اپنی ذات کے لیے کوئی بھلائی حاصل کرے، میرے ساتھ بیٹھنے کا، ہر وقت ملاقات رہنے کا، کلوز رہنے کا مقصد مجھے لگتا ہے کہ تو بھلائی چاہتا ہے۔ کالا اجل، جی بالکل ٹھیک ہے، آپ اس طرح کے تو نام ابو عبد الرحمن کنیت ہے حضرت کی۔ کالا، پھر فرمایا سن، 2 چیزیں جو ہیں فَإِنِّي أَنْهَاكَ عَنْهُمَا، 2 چیزوں کا میں تم سے منع کرتا ہوں اور ایک چیز کا حکم دیتا ہوں۔ جو چیز منع کرتا ہوں، اما واحدہ، ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس بات کا
کہ میں نے ہاں دو میں وہ چیزیں جو انہا کا انہما میں ان سے منع کرتا ہوں نہ کرنا، اور ایک جو ہے وہ میں آپ کو اس کا حکم دیتا ہوں کہ وہ کیا کرو، یعنی دو نہ کر اور ایک کر، کیونکہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اس ایک چیز کا حکم کرتے تھے۔ میں نے کہا، عمران کہتے ہیں کہ ماہیت خصال الثلاث، وہ تین خصلتیں کیا ہیں جن سے دو سے منع کرتے ہو اور ایک کا حکم دیتے ہو، وہ کیا ہے؟ اے عبداللہ بن عمر، فرمایا ایک تو یہ کہ لا تموتن وعلیک دین، نہ مر یعنی موت تمہیں نہ آئے اس حالت میں کہ تیرے اوپر قرضہ ہو، ایسا نہ ہو، مگر الا دینن تدع بہ وفاء، مگر ایسا قرضہ ٹھیک ہے کہ تو چھوڑ جائے اس قرضے کے ساتھ کوئی مال جو اس کا پورا کرنا ہوا، وفاء مطلب جو اس کو پورا کر سکے۔ سمجھے میری بات کہ اتنی پراپرٹی چھوڑ جا جو تیرے قرضے کو پورا کر سکے، اگر ایسی صورت ہے تو پھر ٹھیک ہے تمہیں موت آ جائے، لیکن اگر ایسی بات ہو تو پھر قرضہ نہ لے اگر تیرے پاس کوئی پراپرٹی نہ ہو تو، ایک بات۔ دوسرا لا تسمعنا من تلاوت آیت، نہ سنانے کے لیے کوئی آیت تلاوت نہ کرنا، یعنی کسی کو کوئی آیت سناؤ نہیں، ہاں جی، اس لیے کہ فَإِنَّهُ يُسَمَّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جیسے تو سناتا نا پھر قیامت کے دن سنایا جائے گا تو دن قیامت کی، یعنی تمہیں سامنے رکھ کے رب اعلان کرے گا کہ یہ ہے وہ جو میری آیتوں کو پڑھا کرتا تھا لیکن مقصد اس کا کوئی اور ہوتا تھا۔ کما سمعت بہ قصاصا، جیسے کما سمعت بہ، جیسے تو سناتا ہے قرآن کی آیتوں کو، رب تمہیں بھی مشہور کرے گا قیامت کے دن قصاصا، بدلے میں، کہ تو آج یہ کرتا ہے قیامت کے دن تیرا بدلہ رب اس طرح لے گا تیرے سے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ ظلم کسی پر نہیں کرتا، وہ زیادہ نہیں کرے گا، لیکن جیسے تو آیتوں کو سناتا ہے اور اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے اتنا ہی رب تمہیں تیری مشہوری کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِي آمُرُكَ بِهِ، اور وہ چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ ہے جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو کیا؟ فَرَكَعَتَ الْفَجْرِ، فجر کی 2 رکعتیں، فَلَا تَدَعْهُمَا، ان کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ اس میں رغائب اسباب رغبت ہیں، یعنی انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب باب چلایا ہے سنتوں کا، فجر کی سنتوں کا۔ اس کے بعد جو ہے آگے حدیثیں جو آ رہی ہیں اس میں اگلی چلتے ہیں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطاء عن عبید بن عمیر عن عائشہ، عبید ابن عمیر، عبید ابن عمیرہ غیر منصرف، جی عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعة الفجر۔ حضرت امام صاحب حضرت عطا بن نبی رباح سے اپنے استاد سے، وہ حضرت عبید بن عمیر سے، وہ حضرت عائشہ ام المومنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے پر نوافل میں سے بہت سختی کے ساتھ معاہدہ یا رعایت اس کی نہیں کرتے تھے، نہیں اس کو پورا نہیں کرتے تھے جتنا فجر کی 2 رکعتوں پر کرتے تھے۔ یعنی یہاں 2 مسئلے آپ کے گوش گزار کر دیں، وہ یاد رکھیے۔ بہت ساری کتابیں جب آپ آگے فقہ کی پڑھیں گے نا تو اس میں بعض کتابوں میں باب آئے گا فرائض کا، اس کے بعد سنن کا، اس کے بعد وطر کا، اس کے بعد نوافل کا، ہاں جی، اس کے بعد جو ہے صلاۃ الجنازہ کا، صلاۃ السفر کا، قضاء فوائد کا، یعنی قضاء حاجات، جتنی نمازیں ہیں نا سب کا علیحدہ علیحدہ باب آئے گا۔ بعض مقام پر جو باب آئے گا نا 2 ہی باب آئیں گے، باب الفرائض، باب النوافل۔ فرائض میں صرف فرضوں کا ذکر ہوگا اور نوافل میں سنتوں کا ذکر ہوگا، وطروں کا ذکر ہوگا
اور نفلوں کا ذکر ہوگا. سمجھ آئی نا؟ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ سنتے فجر کی جو ہے نا، اگرچہ یہ واجب کے قریب ہیں، یہ واجب کے قریب ہیں، یعنی ان کا پڑھنا بہت ضروری ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کبھی ان کو مس نہیں کیا. بڑی تاکید ہے، واجب کے قریب ہیں اور تمام سنتوں سے افضل یہ 2 سنتے ہیں، لیکن یہ ہے پھر بھی نفل. سمجھ آئی نا؟ ہمارے پنجاب میں جو عوام الناس ہیں جن کو اس مسئلے کا نہیں پتہ، وہ سنتوں کو سنتے سمجھتے ہیں بہت ضروری، نفلوں کو نفل سمجھتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ سنتے علیحدہ ہیں، وطر علیحدہ ہیں، نوافل علیحدہ ہیں، لیکن جہاں مسائل کا ذکر آئے گا تو 2 ہی چیزیں ہیں، فرضوں کا ذکر علیحدہ ہوگا، سنتوں کا نفلوں کا ذکر علیحدہ ہوگا. فرق کیسے ہے کہ جب آپ کی نماز قضا ہو جائے تو آپ کس کی قضا کرتے ہیں؟ صرف فرضوں کی، سنتوں کی تو نہیں کرتے نا، نفلوں کی بھی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ نفل اور سنت دونوں برابر ہیں. تو اس لیے یہ ان کا حکم نفلوں کا ہے. اب جب ان کا حکم نفلوں کا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سفر میں ہوں تو آپ صرف فرض ہی پڑھیں اور وہ بھی 2 پڑھیں اور سنتے نفلوں کا بالکل آپ صفایا کر دیں. جو چھٹی ہے وہ صرف فرائض کی ہے، سنن اور نوافل کی چھٹی نہیں ہے. اگر آپ نفل نہ پڑھیں گھر میں تو کوئی منع تو نہیں کرتا، منع تو نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. ہاں جی. اور سنتے نہ پڑھیں تو اس کا اس طرح گناہ نہیں ہے جس طرح فرضوں کا گناہ ہوتا ہے کہ فرض پوچھے جائیں گے، سنتوں کا نہ پڑھنا پوچھا نہیں جائے گا. لیکن انسان کا سنتے نہ پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی نشانی ہے، اعمال کی کمی کی نشانی، پوچھا نہیں جائے گا. یہ فرق ہے. اب یہ عرب حضرات جتنے بھی ہیں نا، یہ سنتوں کا قریب ہی نہیں جاتے، بالکل سنتوں کا نام تک نہیں لیتے، کیونکہ یہ نوافل سمجھتے کہ نفل ہے. کیا نفلوں کی ضرورت نہیں ہے؟ فرض تو اللہ نے پوچھ لینے، آپ کو بچنے تو نفل ہے، فائدہ تو نفلوں میں ہے. جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی حدیثیں آ رہی ہیں کہ آپ سنتوں میں نوافل میں کتنا شدت سے آپ لمبی قرات کر کے پیر پر ورم آ جاتا، پنڈلیاں سوج جاتی اور آپ نوافل پڑھتے رہتے. تو یہ جو ہے نا، یہ نوافل کے حکم میں ہے سارا کچھ. لیکن جب ڈیٹیل میں آئیں گے تو پھر فرق کیا ہے کہ سب سے افضل جو ہے نا، یہ 12 رکعتیں ہیں سنتوں کی. سنن مؤکدہ کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 12. حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً یہ حدیث ہے، فرمایا جو آدمی 12 سنتے پڑھے گا 24 گھنٹے میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا، جنت میں جائے گا. وہ 12 کون سی ہیں؟ 2 فجر کی، 6 ظہر کی، 4 پہلے اور 2 بعد میں، 8 ہو گئی. کتنی ہوگی؟ 8 ہو گئی نا. اور 2 مغرب کی 10 ہو گئی، اور 2 عشاء کی، عشاء کے بعد 12 رکعتیں. یہ ہے سنن مؤکدہ. اور ان میں اب فضیلت کس کی ہے؟ اب سنیں فضیلت کس کی؟ سب سے افضل ان سنتوں میں، مولانا یہ بات ہر جگہ نہیں ملے گی، سب سے افضل سنتے ہیں یہ فجر کی 2 ہیں. فجر کی 2 سنتے ہیں، یہ واجب کے قریب ہیں، اس لیے آپ نے کبھی مس نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ واجب کے قریب ہے. سب سے افضل یہ فجر کی 2 سنتے ہیں. اس کے بعد مغرب کی 2 سنتے ہیں، یعنی دوسرے نمبر پر مغرب کی 2 سنتے ہیں. تیسرے نمبر پر ظہر کی 2 سنتے ہیں جو فرضوں کے بعد ہے. کتنی ہوگی؟ 6 ہو گئی. اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے بعد عشاء کی 2 سنتے ہیں، اور اس کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتے ہیں. آخر میں ظہر کی پہلی 4 سنتے ہیں. ترتیب سمجھ آ گئی؟ فجر کی 2 سنتے ہیں، پھر مغرب کی 2 سنتے ہیں، پھر ظہر کی 2 سنتے ہیں، اس کے بعد عشاء کی 2 سنتے ہیں، اس کے بعد فجر کی ظہر کی 4 سنتے پہلے. یہ ترتیب ہے ان کی افضلیت کی. ایک مسئلہ اور ہے
جو لوگوں کو نہیں پتا کہ اگر ایک آدمی آیا زور کی نماز پڑھنے کے لیے اور جماعت کھڑی ہے تو اس کی 4 سنتیں اب مس ہو گئی، تو اب وہ اس نے پڑھنی ہے، سنتوں کی قضا ہے اپنے ٹائم میں، زور کے وقت میں اگر مطلب نماز پڑھے گا تو اس کی قضا کرے گا، تو وہ قضا کس وقت کرے کہ فرضوں کے بعد 2 رکعت سنتے پڑھے، فرضوں کے بعد 2 رکعت سنتے پڑھے، اس کے بعد 4 سنتے پڑھے۔ لوگ جو ہے نا پہلے پڑھ دیتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اب میں جو ترتیب بتائی، جب ترتیب میں ہے کہ زور کی 2 سنتوں کا مقام زیادہ ہے 4 سے، تو پہلے 2 پڑھے کیونکہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے فرضوں کے بعد، ان کو نہ ہلائیے، پہلی تو ہٹ گئی نا اپنے مقام سے، جب وہ ہٹ گئی تو ان کو کیوں ہٹاتا ہے؟ اب یہ اپنے ان فرضوں کے ساتھ ملائے اور اس کے بعد 4 سنتے پڑھے۔ یہ ترتیب ہے ان کی۔ اور دوسری بات جو ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں زور کی 4 سنتیں میں ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی زور کے وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب آسمان کے دروازے کھلیں تو میری 4 سنتوں کا عمل جو ہے نا سب سے پہلے اوپر جائے۔ یہ فضیلت ہے اس کی، 4 سنتوں کی۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہ اتنے اہم مسئلے آج بیان ہو گئے ہیں، بہت ہی اچھے۔ اب جو فجر کی 2 سنتیں جو ہیں ان کے بارے میں، اور بلکہ ساری سنتوں کے بارے میں، یہ آپ حدیثیں پڑھیں نا ساری، یہ ساری اس کی فضیلیں آئی ہیں جو میں نے بتایا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 12 رکعتیں، اس کا دیکھو یہ فرمایا کہ یہ سنتیں آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو 12 سنتیں پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جب اتنی اہم چیز ہے تو لوگ کیوں نہیں 12 سنتیں پڑھتے؟ یہ موقدہ۔ اور اگر غیر موقدہ کی بات، لوگ تو عشاء کے فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب حدیث پاک آگے آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جب عشاء کی نماز پڑھا کے گھر آتے تو پھر آپ گھر آ کر 4 سنتیں پڑھتے، یعنی 4 نفل پڑھتے۔ وہ 4 سنتیں ایسی ہوتی کہ ان کے اندر جو تلاوت ہوتی وہ یعنی اتنی لمبی لمبی تلاوت ہوتی کہ ایک کسی رکعت میں سورہ دخان، دوسری رکعت میں سورہ یاسین، ایک چوتھی رکعت میں سورہ ملک، اور پہلی رکعت میں حمیم سجدہ، اتنی لمبی تلاوت کرتے۔ تو یہ لوگوں کو یہ حدیث سے نظر ہی نہیں آتی، کہتے ہیں نفل ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جتنی پابندی سے اتنی لمبی نماز پڑھیں، اور یہ نمازیں پڑھتے نہیں۔ ابو حنیفة رضی اللہ تعالی عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رمقت النبي صلی اللہ علیہ وسلم 40 يوما او شهرا فسمعته يقرأ في ركعة الفجر بقل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون۔ ایک اور بات جو ہے جس کا ہم جو سارے لوگوں کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس سے علم نہیں ہے، پڑھتے نہیں۔ نبی حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نافع سے، یہ غلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے، ان سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت نافع حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمقت النبی، یعنی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے، تسلی سے میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے 40 دن یا 1 مہینہ، میں برابر دیکھتا رہا، 1 مہینہ یا 40 دن دیکھتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں 2 سورتیں پڑھتے تھے، ایک میں قل هو اللہ احد اور دوسرے میں قل یا ایھا الکافرون۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ یا ایھا الکافرون پہلے آتی ہے، قل هو اللہ بعد میں آتی ہے۔ یہاں جو متن میں حدیث پاک ہے یہ بتا رہی ہے کہ پہلے قل هو اللہ احد ہے، آگے قل یا ایھا الکافرون ہے، لیکن آپ اس کی شرح دیکھیں نیچے تو شرح میں حدیثیں کتنی بیان کی گئی ہیں جن میں کہا کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔
تو یہ انہوں نے بیان کر دیا. تراوی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جب بیان کی کہ آپ ایک میں قل شریف پڑھتے تھے، ایک میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ اسی طرح پڑھتے تھے کہ پہلی میں قل هو اللہ احد، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، بلکہ آپ کیا کرتے کہ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، دوسری میں قل هو اللہ. اور یہی ترتیب ہے. مسئلہ یہ یاد رکھیے، جب آپ کہیں نماز پڑھائیں یا خود پڑھیں تو جو صورت پہلے آتی ہے، جو قرآن کی ترتیب ہے موجودہ جو ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اس کی ترتیب کے حساب سے پہلی رکعت میں وہ پڑھنا چاہیے جو پہلے آیتیں آئی ہیں، اور دوسری رکعت میں اس کے بعد پڑھنا چاہیے، پہلے نہیں پڑھنا چاہیے. اور درمیان میں اگر قریب ہو تو ایک چھوٹی سورت نہیں چھوڑنی چاہیے. درمیان میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں ایک اور نماز پر تو 2 رکعتیں پڑھ سکیں. مسئلہ سمجھ آئے آپ کو؟ یعنی اگر آپ نے پہلی رکعت میں پڑھا ارایت الذی، ارایت الذی، دوسرے میں پڑھا قل یا ایھا الکافرون، اب درمیان میں کون سی صورت ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، تو اس میں 2 تو نہیں پڑھ سکتے نا آپ 2 رکعتیں. کیا آپ 2 رکعتیں نہیں پڑھ، وہ تو 1 رکعت کی ہے، تو ایسا جائز نہیں ہے. درمیان میں اتنا چھوڑیں، ایک صورت یا 2 صورت یا 1 رکوع، کہ جس سے آپ چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں بن سکیں. ایسی صورت اگر چھوڑ دیں تو مکروہ نہیں ہے نماز. آئی سمجھ مسئلہ کی؟ اچھا، دوسرا جو ہے اب یہاں فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، اس مسئلے کی سمجھ آ گئی. نبی کریم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھتے نا، سنتیں، تو آپ سنتوں میں پہلی رکعت میں پڑھتے جو وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ. اس رکوع میں آیت آتی ہے نا قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. بس یہ ایک آیت پڑھتے پہلی رکعت میں. یہ دوسری رکعت میں پڑھتے سورہ آل عمران کی جو ہے نا آیت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اس میں آیت جو آتی ہے جس میں آتا ہے ربنا آمنا بما انزلت، جس میں آتا ہے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، اس کے آگے آتا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسولا. اس سے پہلی آیت ہے دوسرے رکعت میں، یعنی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں. تو ہم جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نہ یاد ہو یا ٹائم تھوڑا ہو تو پچھلی صورتیں پڑھ دیتے ہیں، یاد ہو تو کبھی کبھی لمبی صورت پڑھ دیتے ہیں. لیکن آپ ہمیشہ جو ہے نا اکثر یہ دو آیات پڑھتے تھے. پہلی میں یرغبوں کے بقرہ کی، دوسری میں آل عمران کی. یا کبھی آپ ایسا کرتے کہ پہلی رکعت میں آپ پڑھتے جو آل عمران میں اسی کی سملر آیت آتی ہے قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ. آل عمران کے تیسرے سپارے کے آخری رکوع میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ میں آیت آتی ہے نا، آپ وہ پڑھتے، آیت نمبر 84 آپ وہ پڑھتے. اور جو ہے دوسری رکعت میں جو ہے ربنا آمنا، اس سے آگے جو پہلی میں نے آیت بتائی ہے نا آل عمران سے، اس کی اگلی ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. تو یہ مطلب یہ 4 آیتیں 5 آیتیں جو ہے نا، یا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، یہ پڑھتے. تو یہ اس ترتیب سے پڑھتے کہ پہلی رکعت میں جو آیت ہوتی نا وہ پہلے آنے والی ہوتی، اور اس کے بعد جو ہے بعد والی آنے والی آیت ہوتی. تو کبھی کبھی یہ بھی پڑھتے. تو سنت ادا کرنے کے لیے خاص کر حافظ لوگوں کو یا جو لوگ یاد کر سکتے ہو ان کو یہ آیات بھی یاد کرنی چاہیے کہ ایک ہی تو آیت ہے، ایک آیت پڑھیں، فجر میں یہ پڑھ دیا کریں، یا قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھ دیا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی رہے. اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے کہ پڑھنی تو ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پڑھا کرتے تھے، تو کم از کم آپ کو سنت کا ثواب مل جائے. ہاں جی، تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں وہ آیت پچھلا ترجمہ ہو گیا نا اس کا. ہاں کہ آپ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. جی آگے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن سماک عن جابر بن
سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ وہ انہا نہیں ہے، جابر بن سمرہ مرد کا نام ہے. عنہما ہاں عن جابر بن سمرة جی عنہما انہما، اچھا انہما عن جابر بن سمرة عنہما رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى الصبح لم يبرح عن مكانه حتى تطلع الشمس وتبيض. لیکن میرے پاس جو ہے نا رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، انہما نہیں ہے. پتہ نہیں سمرہ مسلمان تھے یا نہیں، جابر تو تھے مسلمان. انہو لکھا میرے پاس. اینی یہ جو ہے نا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت سماک بن حرب سے وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اذا صلی صبح، جب فجر کی نماز پڑھاتے، لم یبرح عن مکان ہی، اپنے مقام سے علیحدہ نہ ہوتے، اپنی جگہ سے جہاں نماز پڑھاتے نا آپ وہیں بیٹھتے، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. اور طلوع کیا ہوتا؟ وتبیض، اس کے اندر سفیدی بھی اچھی خاصی آ جاتی. تو اس میں حضرت جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے پوچھا کہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیان کرتا ہے جو آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے؟ کہتے ہاں، میں اکثر آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا. تو کیسے فجر کی فرماتے کہ وہ جب نماز پڑھاتے نا اپنے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے، اپنے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے یہاں تک کہ سورج جو ہے یہ طلوع ہو جائے، اور طلوع ہو کے بعد اس کی روشنی آ جائے، پھر آپ اس پر جو ہے نماز اشراق پڑھتے، اور نماز اشراق کے بعد پھر مصلی سے چلے جاتے. یعنی جب نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی تہجد کیا نام ہے اس کے، اشراق پڑھ کر پھر آپ وہاں سے جاتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب فجر کی نماز پڑھتے تو آپ منہ بھی نہیں کرتے تھے، یعنی منہ اس طرف کر کے نماز پڑھنی ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یا دائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، یا بائیں طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے، یا کعبے کی طرف پشت کر کے بندوں کی طرف، مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے. کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھے رہنا زیادہ دیر تک یہ مکروہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے جیسے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں نا اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے عادت بنا لینا اور لمبا بیٹھنا یہ مکروہ ہے. مکروہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس بندے نے نماز مکمل کر لی ہے، اس لیے تھوڑا بہت جو ہے نا منہ کر کے دائیں طرف منہ کر لینا، یا بائیں طرف منہ کر لینا، یا لوگوں کی طرف امام کا متوجہ ہو جانا، یہ اصل سنت طریقہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے جماعت ہو گئی ہے، ایسی مومنٹ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح منہ کر کے نہیں بیٹھے رہتے تھے، دائیں یا بائیں یا لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے. اب جو ہے اب نہیں اٹھتے تھے آپ، یا کب اٹھتے؟ اسی طرح باتیں کرتے رہتے، وظیفہ پڑھتے رہتے، لوگوں کے مسائل سنتے کرتے. جب سورج اوپر آ جاتا یعنی اتنا اچھا خاصا کہ اس کی روشنی سفید ہو جاتی، سوا نیزے پر آ جاتا تقریباً، یعنی جو اشراق کا وقت ہے اس وقت اشراق پڑھ کے پھر آپ مصلی چھوڑ. یہ مسئلہ ہے جی. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن محارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى بعد العشاء 4 ركعات قبل ان يخرج من المسجد عدلنا مثلهن من ليلة القدر. اب دیکھیے کہ کتنی فضیلت ہے نوافل کی. ہاں جی، یہ سنتے ہیں یہ نوافل، یہ سارے نوافلوں کے حکم میں ہیں، لیکن اس کی فضیلت دیکھیے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت محارب سے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات نفل پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات نفل پڑھے پہلے اس سے کہ وہ مسجد سے نکلے، برابر ہوگی اس کی مثل نماز جو ہے لیلۃ القدر کی. یعنی جیسے لیلۃ القدر میں لوگ کتنے شوق سے جاتے ہیں، لیلۃ القدر کی 4 رکعتیں پڑھنی اور ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ایک سلام سے پڑھنا، اس کا ثواب برابر ہے. یعنی یہ 4 رکعت ہے نا، یہ 2 سلام سے نہیں ہے، ایک سلام کے ساتھ.
ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل پڑھنا ہر روز عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر مسجد سے باہر نکلنا، ہاں جی، فرمایا کہ اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کوئی لیلۃ القدر کی رات کو 4 رکعت پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا ٹھیک اگلے حدیث دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ المحارب عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وتنزيل السجدة وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحاميم الدخان وفي الركعة الثالثة بفاتحة الكتاب وياسين وفي الركعة الأخيرة بفاتحة الكتاب وتبارك الملك كتب له كمن قام ليلة القدر وشفع له في أهل بيته كلهم ممن وجبت له النار وأجير من عذاب القبر وروي موقوفا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب دیکھیے وہ صدی کی اور وضاحت آگے۔ امام صاحب حضرت محارب سے وہ حضرت ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی 4 رکعت نفل عشاء کے بعد پڑھے اور ان میں سلام کا فاصلہ نہ ہو، لا یفصل بینہن بسلام، ایک سلام سے پڑھے، 2 رکعت کر کے نہ پڑھے، 4 رکعت پڑھے۔ پہلی رکعت میں فاتحۃ الکتاب یعنی الحمد کے بعد سورت تنزیل سجدہ پڑھے، 21ویں پارے میں جو سورت جس کا سورت سجدہ نام ہے، پہلی رکعت میں وہ پڑھے۔ دوسری رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد دخان پڑھے، 25ویں پارے والی۔ تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھے، اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے۔ جب یہ 4 صورتیں 4 رکعتوں میں پڑھے تو کوتب لہ کمن کاما لیلۃ القدر، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں 4 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہے۔ وشفع لہ فی اہل بیتہ کلہم ممن وجبت لہ النار، اور اس کے گھر والوں میں جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اس آدمی کی دعا سے وہ جہنم سے چھڑا لیا جائے گا، اس کو شفاعت ہو جائے گی اس کی۔ وَأُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور عذاب قبر سے اس کو معافی ہو جائے گی، ہاں جی۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے اسی حکم کی موقوف بھی ہے، یہ مرفوع ہے یعنی حضور تک پہنچتی ہے، اور دوسری جو حدیث ہے نا وہ موقوف ہے، عبداللہ بن عمر پر رک جاتی ہے، آگے حضور کا ذکر نہیں ہے تو یہ موقوف ہوتی ہے۔ اب جو ہے یہ فضیلت دیکھیے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی ظہر کی پہلی 4 رکعت پڑھے اس کو ثواب ملے گا جو گویا کہ اس نے رات کو تہجد کے 4 رکعت نفل پڑھے، اور جو 4 رکعت عشاء میں نفل پڑھے عشاء کے بعد اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا کہ اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعت نفل پڑھے۔ اب یہ کہ یہ کتنی فضیلت ہے، تو یہ نفل یا سنتے 4 رکعت سنتے پڑھیں ظہر کی، وہ تو آپ نے پڑھ دی ہیں، تو تہجد کو تو اٹھنا مشکل ہوتا ہے نا، تو تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور اگر عشاء میں 4 رکعت پڑھیں تو لیلۃ القدر جو سال کے بعد آتی ہے وہ بھی قسمت میں ہے یا نہیں، اس کا ثواب مل جاتا ہے، ہاں جی۔ تو اب اس میں یہ جو ذکر کیا نا، پچھلی حدیث میں یہی حدیث ہے، لیکن کہا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے پڑھے، اس میں مسجد کا ذکر نہیں ہے۔ تو اصل حدیث کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کے گھر آتے تو ہر رات، کوئی رات بھی آپ ناغہ نہ کرتے، ہر رات آپ 4 رکعت پڑھتے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ، اور اس میں پہلی رکعت میں یہ حامیم الف لام میم سجدہ سجدہ پڑھتے، دوسرے میں دخان پڑھتے، تیسرے میں یاسین پڑھتے، اور چوتھے میں ملک پڑھتے۔ تو یہ ترتیب تھی۔ اب یہ ترتیب تھوڑی مختلف ہے، حامیم سجدہ کے بعد جو ہے دخان ہے، وہ آلموسٹ برابر ہے دونوں، اور سجدہ پہلے دخان بعد میں ہے، لیکن تیسری رکعت میں یاسین جو ہے وہ پہلے ہے، ان دونوں سے پہلے ہے، سجدہ کے بعد ہے لیکن دخان سے پہلے ہے، اور ملک آخر میں ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ نوافل میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے، چھوٹی بڑی آیتیں ہو جائیں، رکعتیں چھوٹی بڑی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں، اگر صورتیں بھی آگے پیچھے ہو جائیں نوافل میں تو اس میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ بہتر ہے کہ آپ وہ ترتیب رکھیں، لیکن اگر چھوٹی موٹی
کمی زیادتی ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائیں تو اس کا کوئی حرج نہیں، جیسے کہ آپ کو یہ حدیث بتا رہی ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں اگر پڑھ سکتا ہے تو مسجد میں پڑھ دے، گھر میں پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھ دے، لیکن آج کے دور میں کس کو یہ 4 صورتیں یاد ہوگی؟ ہاں جی، کہ وہ 4 صورتیں 4 نفروں میں روزانہ پڑھیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو رمضانی حافظ ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، وہ بھی جب اچھی طرح سے یاد کر کے تو پھر بھی پتہ نہیں پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، غلطیاں آئیں گی۔ لیکن اگر آدمی عادت بنا لے نا تو 1-2 دفعہ غلطیاں آئیں گی، 3 دفعہ غلطیاں آئیں گی، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہے، اور اگر عادت بنا لے تو پھر سلو بھی پڑھ سکے گا، غلطیاں بھی نہیں آئیں گی۔ تو ہم نے چونکہ حفظ کیا تھا رمضان سنانے کے لیے، رمضانی حافظ بننے کے لیے، اگر یہ نیت ہو کسی کی، بچپن سے ہی تربیت ایسی ہو کہ جی قرآن مجید کو یاد کرنا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، جو سمجھ اب انسان کو آتی ہے، اگر بچپن میں وہ سمجھ ہو، سمجھانے پڑھانے والے وہ ہوں، ایسے ہوں، تو آدمی اچھی طرح سے یاد کر لیتا ہے۔ گھر میں ماحول عبادت کا ہو تو بچہ خود بھی یاد کرتا ہے۔ لیکن آج تو دیکھیں کہ لوگ کتنی جلدی نماز میں دل ہی نہیں لگتا لوگوں کا، گئے اور جو ہے نا پہلی رکعت میں بھی تکبیر تحریمہ میں شامل نہیں ہوتے اور دعا سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو آدمی، جس مسلمان کا نماز میں دل ہی نہ لگتا ہو، جو مسلمان نمازوں میں قرآن کریم کی اچھی تلاوت نہ کر سکتا ہو، جس مسلمان کو نماز کے مسائل ہی نہ آتے ہو، پھر وہ اللہ سے کس چیز کی گلہ کرتا ہے کہ یا اللہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بہت دنیا دین سے دور ہو چکی ہے۔ ایون آپ مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں، جس کو آپ دیکھ کر آپ بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ بڑا مذہبی آدمی ہے، تسبیحات میں ہے، ٹوپی بڑی ہے، خوبصورت داڑھی ہے، جسم بڑا پیارا ہے، کپڑے بڑے صاف ہیں، لیکن لطف تو تب ہے نا جب اس کو علم بھی اتنا ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، مسائل کا علم ہو۔ اگر مسائل کا علم نہ ہو تو حاجی صاحب صرف کپڑے اچھے پہن لیں، داڑھی چمکدار ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، اور بے فکر فاقہ بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں، تو وہ ثواب تو ہے، لیکن اصل تو دین کا علم چاہیے نا کہ کیسے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں تو اپنی ذات پر افسوس آتا ہے کہ ہم اتنی ساری زندگی اعلان کر کے یہ کرے وہ کر، لیکن ہم تو کسی سنت کے بھی عمل پر کرنے کے قابل نہیں رہے۔ بڑی لوس اور نقصان ہے مسلمان کے لیے۔ کتنی خوبصورت چیزیں ہیں جو یہ عزیز اگر نہ کہتے تو ہم تو یہ کتاب نہ خود پڑھی تھی نہ پڑھائی ہے، لیکن اس کے اندر جو مسائل ہیں، جو چیزیں پتہ چلتی ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں میں پتہ نہیں چلتی۔ جو آپ مسائل لائے ہیں حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں گے، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ دوسری کتابوں میں پڑھ لیں، ایسی ترتیب کے ساتھ اور ایسے دلائل کے ساتھ، ہاں جی، کس چیز کو سمجھا کر بیان کرنا جیسے امام صاحب نے بیان کیا ہے، یہ درس بڑے اہم درس ہیں ہمارے حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے، فقہ حنفی کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے۔ ریلی بہت خوبصورت درس ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک تو یہ کہ یہ ثواب بہت زیادہ ہے، پھر فرمایا کہ اس میں گھر والوں میں سے اگر کوئی بدقسمتی سے جہنم اس پر واجب ہے تو اس کی بھی شفاعت کرے گا، جیسے حافظ شفاعت کرے گا، یہ 4 نفل پڑھنے والا بھی شفاعت کرے گا، ہاں جی، اور عذاب قبر سے بھی بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحکم عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي بعد الظہر رکعتین۔ ہاں جی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے آتے ہیں کہ زور کے شفع کے بارے میں، یعنی 2 رکعت زور سے، حضرت حکم سے، مجاہد سے، حضرت عبداللہ بن عباس سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو جیسے وہ بتایا نا کہ زور کی 2 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ ہیں، تو یہ 2 رکعتیں اس کا ذکر ہے۔
جی ابو حنیفۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. اب یہ ایک اور مسئلہ یہاں سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ جیسے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے، جاتے ہیں تو پوری نماز مسجد میں سنتے بھی، نفل بھی، فرض بھی، سارا کو مسجد، اور گھروں میں نہیں پڑھتے. یا کوئی لوگ ہیں جو گھروں میں نماز پڑھتے مسجد میں نہیں جاتے. ہاں جی، تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں نا، یہ فرض نمازوں کے لیے بنائی گئی ہیں، اور جو ہے نا گھر وہ نفلی نمازوں کے لیے بنائے گئے. تو گھر میں نفلی نمازیں پڑھو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی اس لیے فرمایا کہ صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو اور نہ بناؤ گھروں کو قبرستان. جیسے قبرستان میں لوگ نماز نہیں پڑھتے کیونکہ قبریں سامنے ہیں، تو اسی طرح گھر میں بھی تم جب نماز نہیں پڑھو گے تو قبرستان اور گھر میں کیا فرق رہ گیا. اس لیے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو. اور کون سی نماز؟ وہ نفلی نماز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز مسجد میں پڑھتے، سنتے، اور نفل گھر میں جا کر پڑھتے. اور آپ ایسا کرتے کہ سنتے زور کی پڑھ کر گھر سے آتے، اور پھر زور کی 2 سنتے گھر جا کر پڑھتے، یا عشاء کی نفل سنتے جو ہے گھر سے پڑھ کر آتے، پھر عشاء کی سنتے گھر جا کر پڑھتے. تو نماز فرضی صرف جو ہے نا یہ مسجد میں ادا کرتے، اور باقی نوافل اور سنتے گھر. جمعے کا بھی یہی حکم ہے کہ جمعے میں بھی صحابہ کرام کی، جب آپ بخاری شریف پڑھیں اور دیگر حدیث کی کتابیں پڑھیں، اس میں بھی آتا ہے کہ فرض کی نماز جماعت کے ساتھ آپ جمعہ صحابہ مسجد میں پڑھتے، اور پھر جو ہے نا جو 2 رکعت 4 رکعتیں 2 رکعتیں جو زور کی ہیں جمعے کے بعد، وہ گھر جا کر پڑھتے. تو یہی حکم ہے کہ گھر میں بھی نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جی ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكم صلى؟ قال صلى ركعتين مما يلي العمودين اللتين تليان باب الكعبة والبيت إذا ذاك على 6 أعمدة. یہاں سے ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کے اندر اگر نماز پڑھنی ہو تو سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی؟ تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو آپ نے کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھی، کیونکہ آپ تو آ ہی نہیں سکے. ہاں جی، آپ آئے جو ہے آپ نے جب کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا، تو اس وقت آپ آئے مکے میں، تو وہی نماز آپ نے پڑھی جب مکہ فتح ہوا. تو اس وقت جو تھے جب آپ تشریف لائے تو کون کون اندر گیا؟ کون کون اندر گیا؟ ایک حضرت عثمان سے نورین نہیں، حضرت عثمان سے نورین نہیں، ایک حضرت اسامہ. جب کعبہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، تو جب آپ نے فرمایا دروازہ کھولو، تو اس کے اندر حضرت اسامہ بن زید حضور کے ساتھ حضور گئے، حضرت اسامہ بن زید گئے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ گئے. اور عثمان بن طلحہ گئے. 4 آدمی گئے. یعنی ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا کعبے کے اندر، ایک حضرت اسامہ گئے جو حضور کے ساتھ تھے، ایک حضرت بلال گئے، ایک حضرت عثمان جن کے پاس چابی تھی کعبہ کی. پتہ نہیں کہ کعبہ کی چابی آپ نے مانگی تھی تو اس نے نہیں دی تھی. اب جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا چابی، تو پھر وہ چابی سے انہوں نے دروازہ کھولا تو حضور کے ساتھ ہو گئے. تو یہ 4 آدمی گئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
یہ تو بڑے صوفی تھے نا، ہر سنت جاننا چاہتے تھے، تو یہ تو اندر گئے نہیں. جب نہیں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ جی نبی کریم علیہ السلام نے کعبے کے اندر جا کر کس جگہ پر نماز پڑھی، تو یہ معلوم کرنا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے معلوم کیا تو اس کے بعد کی حدیثیں ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، وہ بھی اس وقت نہیں گئے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس تو چھوٹے تھے اس وقت، وہ بھی ساتھ نہیں تھے تو وہ بھی اندر نہیں گئے. اور عبداللہ بن عمر کو بھی نہیں کسی نے اندر جانے دیا، صرف یہ 4 لوگ گئے. تو ان کو پتا ہے کہ کہاں گئے. تو ان لوگوں نے بتایا، حضرت بلال نے بتایا، حضرت اسامہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام نے کہاں نماز پڑھی. اور وہ کہاں نماز پڑھی سنی اس وقت. آج کعبے کے اندر 3 ستون ہیں. کبھی دیکھا آپ نے اندر گیا نہیں؟ کعبے کے اندر آج 3 ستون ہیں. جب کعبہ مکہ فتح ہوا اس وقت کعبے کے اندر 6 ستون تھے. اس وقت کعبے کے اندر 6 ستون تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھولا گیا اور آپ اندر تشریف لے گئے تو 3 ستون جن کعبہ ہے نا، مطلب کعبے میں تو کسی طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب اندر ہوں یا باہر ہوں، جب سامنے کعبہ ہونا چاہیے. تو آپ نے 3 ستون جو تھے نا، 1 2 3 ان کو پشت کے پیچھے رکھا، ٹھیک ہے. اور 3 ستون جو آگے تھے ان میں 2 ستون جو تھے ان کو، ایک ستون کو آپ نے ایک طرف رکھا بائیں کو اور دو دائیں طرف رکھی. مثلا ایک ستون یہ ہے نا، 1 2 3، یہاں بھی 1 2 3. تو آپ نے کیا کیا کہ یہ 2 ستون جو ہے نا سامنے والے ان کو دائیں طرف رکھا، اور جو مڈل والا ستون ہے پھر اس کے بائیں طرف آپ کھڑے ہوئے نا، تو ایک ستون جو ہے نا وہ آپ کی بائیں طرف ہو گیا. سمجھ آئی؟ آپ پہلے 3 ستون جو ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے، 2 ستون جو تھے وہ آپ کے دائیں طرف تھے. تو آپ درمیان والا ستون جو ہے نا اس کی بائیں طرف کھڑے ہوئے. اگر دائیں طرف کھڑے ہوتے تو بائیں طرف 2 ہو جاتے. آپ بائیں طرف کھڑے ہوئے تو دائیں طرف 2 ستون ہو گئے، ایک بائیں طرف ہو گیا، اور 3 ستون جو ہے نا کعبے کے وہ پیچھے ہو گئے. تو یہ آپ پوچھا کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر یا دیگر لوگوں نے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی، تو کہا کہ آپ جو مڈل والا ستون ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے بھی 2 طریقے نا، کہ آپ دائیں طرف کھڑے ہیں یا بائیں طرف کھڑے ہو. تو آپ اس کے بائیں طرف کھڑے ہوئے تو دائیں طرف 2 ستون ہو گئے، ایک بائیں طرف ہو گیا. تو یعنی صحابہ کو دیکھیں کہ ایک ایک چیز جو ہے اس وقت، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ پتہ نہیں کب بات ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، ایک ایک بات انہوں نے ایسی محفوظ رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو رکھا. اور انہوں نے کہا کہ جو تھا نا، جو ستون تھے نا وہ نیچے لگے ہوئے، اور اوپر جو تھا اس کا کھجور کے جو اس کے تنے تھے وہ بھی تھے. تو اسی کا ذکر یہاں کر رہے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا، کیا نمبر ہے حدیث کا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نماز کعبے کے اندر جو اس کا ذکر کرتے ہیں حضرت نافع سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو اندر نہیں گئے. تو پوچھتے ہیں کہ میں نے پوچھا بلال سے، کیونکہ بلال اندر گئے تھے، اسامہ اندر گئے تھے، حضرت عثمان جو تھے وہ اندر گئے تھے، عثمان بن طلحہ، ہاں جی وہ گئے تھے. تو میں نے بلال بن رباح سے پوچھا، این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الکعبہ، کعبے میں آپ نے کہاں نماز پڑھی، وکم صلی، اور کتنی رکعت پڑھی. تو انہوں نے کہا صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھی نفل. اور جو 2 ستون ہیں نا، جو 2 ستون ہیں ان کے ساتھ مما یلی العمودین اللتین، 2 ستون جو ہیں جو متصل ہیں کعبے کے دروازے کے ساتھ، یعنی کعبے سے اندر داخل ہوئے اس کے ساتھ جو پہلے 2 ستون ہیں ان کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی. ہاں جی. والبیت الزاق علی 6 اعمدۃ، اس وقت بیت اللہ کے اندر 6 ستون ہوا کرتے تھے. تو پہلے جو دروازے کے ساتھ 2 ستون ہیں ان کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی. جی. ابو حنیفة عن حماد عن سعید بن جبیر عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأله عن صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم في الكعبة يوم دخلها فقال صلى في الكعبة 4 ركعات
فقال له أرني المكان الذي صلى فيه فقال فبعث معه ابنه ثم ذهب تحت الاسطوانة بحيال الجذعة. یہ بھی وہی حدیث ہے، تھوڑی اس میں اور وضاحت ہے، ڈفرینس ہے تھوڑا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حماد بن نبی سلیمان سے، حضرت سعید بن جبیر سے. سعید بن جبیر جو ہے یہ شاگرد ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے، جو بڑے عالم تابعی ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں. پچھلی روایت میں آیا کہ عبداللہ بن عمر نے حضرت بلال سے پوچھا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر تو اندر جا نہیں سکے. یہاں کہ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے، ہاں جی، ان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فی الکعبہ، کہ نبی کریم علیہ السلام نے کعبے میں نماز جو ہے پڑھی یوم داخل، جس دن آپ فتح مکہ کے دن داخل ہوئے. تو پوچھا کہ کہاں پڑھی اور کیسے پڑھی. تو فرمایا آپ نے نماز پڑھی کعبے میں 4 رکعت، پچھلی میں 2 رکعت پڑھی، یہاں 4 رکعت پڑھی. فقال لہو، تو سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، آرنی، مجھے دکھاؤ وہ جگہ، الذی صلی فیہ، جس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، مجھے وہ جگہ دکھاؤ. فقال، انہوں نے کہا کہ پھر کہتے ہیں یہ سعید بن جبیر کہتے ہیں، فبعث ابن عمر نے اپنے بیٹے سالم کو یا کسی دوسرے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے سعید بن جبیر کو دکھاؤ کہ کہاں حضور نے نماز پڑھی. میرا مطلب ہے کہ ان کے صاحبزادوں کو بھی علم تھا. ہاں جی، پھر وہ گئے تحت الاسطوانہ، درمیان والا جو ستون تھا نا، جس کے جہاں اپنے 2 دائیں طرف رکھے تھے، وہ درمیان والا جو تھا، اس کے نیچے گئے بحیال الجزع تھے. اور جو اصل جو تھا نا، جہاں لکڑی کا، وہ کھجور کی لکڑی کا تنا، اس کے ساتھ اس کے نیچے کھڑے ہو کر کہا کہ یہاں آپ نے نماز پڑھی. تو یہ بھی اسی طرح کی صورت ہے. جی آگے چلیں. وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة 4 ركعات قلت له أرني المكان الذي صلى فيه فبعث معي ابنه فأرني الأسطوانة الوسطى تحت الجذعة. یہ بھی کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کعبے میں 4 رکعت، تو میں نے کہا مجھے دکھاؤ وہ جگہ کون سی ہے. یہ سعید بن جبیر نے کہا جس میں نماز پڑھی آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، سالم کو یا دوسرے کو، انہوں نے مجھے وہ ستون درمیان والا دکھایا جو لکڑی کھجور کے تنے کے نیچے تھا. تو اب اس میں جو ہے نا وہی ہے کہ 6 ستون تھے اس وقت. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو کعبہ کے اندر داخل نہ ہوئے. عبداللہ بن عباس تو ساتھ نہیں تھے نا، ہاں جی، وہ ساتھ نہیں تھے، لیکن ان کو روایت پہنچی کسی طرح سے، کیونکہ وہ اس وقت بچے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل نہ ہوئے، کیوں نہ داخل ہوئے کہ اندر بت پڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بتوں کی جگہ نہیں جاتے تھے، کعبہ بتوں کا بھرا ہوا تھا، آپ اندر نہیں گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو نکالو. تو جب ان کو بتوں کو نکالا گیا تو باقی بتوں کا تو نام نہیں لیا، حالانکہ اس کے اندر بہت سارے بت تھے، 360 بت جو تھے، لیکن دو بنے تھے نا، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ان کا ذکر ہے. فرمایا کہ فاخرج صورت ابراہیم و اسماعیل و فی ایدیہما الازلام، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. جو پکچریں بنی ہوئی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، جو بھی ان کے ذہن میں تھا، ہاتھ میں تیر تھے. ہاں جی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قاتلہم اللہ لقد علموا انہما ما استسقما بہما قط. آپ نے فرمایا کہ ان کو اللہ ہلاک کرے. یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی تیروں کے ساتھ پاس سے نہیں کھیلے تھے. جو ہوتا ہے نا قرآن مجید کی آیت آتی ہے نا، انما یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والازلام. ازلام کیا ہے کہ وہ تیر ہوتے تھے، ایسے پھینکتے تھے، اور اس کے پھر جو ہے نا ان کی نشانی مقرر ہوتی تھی، اگر ایسا ہوا تو پھر یہ کام ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کو ہلاک کرے. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام تو تیر کے ساتھ نہیں کھیلا کرتے تھے،
کہ جوا نہیں کھیلا کرتے تھے، تو ان کے ہاتھ میں تیر کیوں دیے انہوں نے؟ یعنی پکچریں بنائی اور دکھا رہے ہیں کہ یہ تیر کے ساتھ جو ہے نا کھیلا کرتے تھے، اس طرح کر کے جو جیسے وہ کیا کہتے ہیں، یہ جوا جو ہوتا ہے وہ یا ان کی قسمت جو ہوتی ہے کہ بھئی کیا فال بھی نکالا، ہاں وہی فال جو ہے، تیروں کے ساتھ فال نکالا کرتے، یہ آپ تو نہیں کیا کرتے تھے، ان کو اللہ الہ کرے، انہوں نے پکچریں بنا کر ان کے ہاتھ کی تیر دیے، تو ان کے بتوں کو آپ نے باہر نکالا۔ جب بت باہر نکل گئے تو پھر آپ اندر تشریف لے گئے، اور وہاں جو تھے تین ستون تھے، پھر 3 آگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی جیسے اوپر بیان ہوا ہے کہ سامنے والے ستونوں کے ساتھ نماز پڑھی آپ۔ جی اچھا، ایک اس میں یہ روایت آتی ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے صرف تکبیر کئی کونوں میں، اور بعد میں آتا ہے کہ نماز پڑھی، تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کہیں 2 رکعتیں تھیں، کہیں 4 رکعتیں۔ آپ ایک دفعہ کعبے کے اندر نہیں گئے، آپ بعد میں بھی گئے ہیں، تو ایک دفعہ جب گئے ہیں تو آپ نے چونکہ اندر ابھی صفائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے 4 کونوں میں تکبیریں کہیں اور باہر آ گئے، اور دوسری دفعہ جب گئے تو آپ نے پھر 2 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی، پھر گئے تو پھر آپ نے رکعتیں پڑھی، تو اس لیے یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، تو آپ کئی دفعہ گئے اس لیے مختلف روایات ان کی آ رہی ہیں۔ ابو حنیفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت له 3 من الولد إلا أدخله الله تعالى الجنة فقال عمر أو 2 فقال صلى الله عليه وسلم أو 2۔ یہ یہاں سے ایک اور مسئلہ جو ہے نیا شروع ہو رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں بالغ ہونے سے پہلے، تو وہ اس کے لیے ماں باپ کے لیے وہ شفاعت کریں گے، بشرطے کہ ماں باپ مسلمان ہوں، ماں باپ مسلمان ہوں، شرک نہ کیا ہو زندگی میں، باقی جو صغیرہ گناہ ہوں کبیرہ گناہ ہوں بچے ان کو بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ان لوگوں پر جن کے بچے چلے گئے، 3 چلے گئے، 2 چلے گئے، یا 1 چلا گیا، یا مسلمان ہے تو نہیں بھی کوئی فوت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت ہوگا۔ اکثر حدیثوں میں آپ دیکھیں گے کہ 3 بچوں کا ذکر آتا ہے، لیکن 3 بچے وہ تو ڈیفینیٹلی جس کے 3 بچے فوت ہوئے نا، نو میٹر بندہ جتنا گناہ گار ہے، وہ بچے اس کے لیے شفاعت کرا کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اگر 2 ہیں، جب کسی صحابی نے سوال کیا 2 کا تو فرمایا 2 کو بھی لے جائے گا۔ تو اس کے آگے 2-3 روایتیں آتی ہیں کہ کس نے کہا حضور جس کا 1 ہے، فرمایا 1 بھی لے جائے گا۔ پھر ایک روایت آتی ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں ہے، مائی صاحبہ نے کہا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا، قرآن کے لیے میں جو ہوں، سمجھ جائے، تو یہ بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے۔ تو فرمایا حضرت امام صاحب نے حضرت علقمہ سے، انہوں نے بھی بریدہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من میتن، جو بھی آدمی فوت ہوگا اور یموت لہو، اس سے پہلے اس کے 3 بچے جو ہے مر چکے ہیں چھوٹی عمر میں، الا ادخلہ تعالی الجنت، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ان 3 بچوں کے صدقے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 فوت ہوئے، فرمایا جس کے اویسنا جس کے 2 فوت ہوئے وہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا۔ اب یہ اتنی حدیثیں آتی ہیں نا، یہ پورے 2-3 صفحے جو آپ نے دیکھے ہیں، اتنی حدیثیں اس بارے میں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، من قدم ثلاثۃ من الولد، جس آدمی نے 3 بچے آگے بھیجے، لم یبلغ الحنس، جو کہ جوانی کو نہیں پہنچے تھے، یعنی ابھی بلاغت کو نہیں پہنچے تھے، چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، کانوا لہ حصنا من النار، وہ ان کے لیے قلعہ بن جائیں گے دوزخ سے، یعنی جیسے قلعے میں آدمی محفوظ ہو جاتا ہے نا، دوزخ کی آگ اس تک نہیں پہنچ سکے گی۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے 2 بچے فوت ہوئے تھے. ابو ذر نے کہا قدم تو اسنین، یا رسول اللہ میں نے 2 بھیجے ہیں کہ میرے تو 2 ہیں، آپ نے 3 فرمایا. فرمایا اسنین، کوئی بات نہیں، 2 والوں کے لیے بھی حکم ہے. ہاں جی. ابی بن کعب سید القراء جو سب سے بڑی قاری تھے، ان کا حضور لقد قدم تو واحدن، میں نے 1 بھیجا ہے. ہاں جی. فرمایا او واحدن، 1 بھیجا تو 1 بھی آپ کی شفاعت کرائے گا. یعنی 3 فوت ہوئے ہیں، 2 فوت ہوئے ہیں، 1 فوت ہوا ہے. ہاں جی. لیکن فرمایا ولیکن انما ذالک عند الصدمۃ الاولیٰ، جب فوت ہونا آدمی کو پہلے صدمے پر صبر کرنا چاہیے، جزا فضا نہ کرے، اللہ کی اس رضا پر راضی رہے، تو اس کے لیے 1 بھی شفیع بنے گا، 2 بھی شفیع بنیں گے، 3 بھی شفیع بنیں گے. اب یہ ساری آگے حدیثیں جتنی بھی ہیں نا، یہ ریڈ لکھی ہوئی مولانا، یہ ساری انہی کے بارے میں ہے کہ جس کے 2 فوت ہوئے، جس کے 3 فوت ہوئے، ساری ان کے بارے میں ہے. اور جو ہے نا 2-3 حدیثیں آتی ہیں جن میں 1 کا ذکر ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جس میں 1 کا ذکر ہے. بلکہ ایک حدیث جو ہے نا، یہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث مرفوع ہے. آپ نے فرمایا من مات لہو فرتان، جس کے آدمی 2 فرت جیسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم اجعل لنا فرتا واجعل لنا، یہ فرت جو ہے نا یعنی ذخیرہ آخرت، جس کے 2 ذخیرہ آخرت ہیں، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ومن مات لہو فرتن، جس کا 1 فوت ہوا ہو. فرمایا ومن مات لہو فرتن یا موفقہ، فرمایا کہ اے عائشہ جس کا 1 فوت ہوا نا، وہ بھی اس کو جنت میں لے جائے گا. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا فمن لم یکن لہو فرتن، جس کا کوئی فوت نہ ہوا ہو، فرمایا انا فرت امتی لا یصابوا بمثلی، اس کے لیے میں جو ہوں، اس کے لیے میں ذخیرہ آخرت ہوں، یعنی میں اس کی شفاعت کراؤں گا. اور فرمایا لن یصابوا بمثلی، میرے مثل کسی کو نہیں پا سکیں گے، میں سب سے زیادہ شفاعت کروں گا. تو ہم گناہ گاروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو ہیں یہ بہت حوصلہ افزا ہے. یعنی اپنے عمل کسی کے پاس ہوں یا نہ ہوں، لیکن چھوٹے بچے جو ہیں مسلمانوں کے، ان کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا نا، ان کا تو کوئی گناہ نہیں ہے. جو ان کو جنت میں بھیجے گا وہ ماں باپ کے بغیر تو جنت میں جائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ان کو جنت میں بھیجنا پڑے گا. بس ایک حدیث پڑھ کے یہ آخری حدیث. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عبد الملک عن رجل من اہل الشام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انك لترسقط محبنطيا يقال له ادخل الجنة فيقول له لا حتى يدخل ابويه. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ملک بن عمیر سے، عبد الملک بن عمیر سے، اور وہ ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں جس کا نام نہیں معلوم، وہ اہل شام میں سے تھا، سیریا کے لوگوں میں سے. تو اس نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا، پوچھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکا لترسقط محتبئا، بے شک تو ان قریب دیکھے گا سخت کو، سخت تو جو مس کیریج، جو بچہ پورا نہ ہوا ہو اور پیٹ سے ابھی گر گیا ہو، جیسے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ نا یعنی مس کیریج ہو گیا ہو، جو حمل کچا گر گیا ہو، جس کے اعضاء پورے نہ بنے ہوں. فرمایا تو دیکھے گا اس بچے کو سخت کو، اس کو سخت بولتے ہیں جو مس کیریج ہوا، اس بچے کو محتبئاً، وہ شخص جو ہے وہ ہکا بکا رہ جائے گا، یعنی اس کو جو ہے نا وہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، نہ کوئی بات مانے گا، اپنی بنوائے گا. جیسے بتا حیران پریشان نہیں ہوتا کہ بھائی میرا جسم مکمل نہیں ہے تو میں کیا کروں، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تو اپنے ماں باپ کو ساتھ، میرے فیصلے کرنے والے وہ ہوں گے، مجھے وہ لے جائیں گے. تو اس کو آپ پائے گا. یقال لوگ، اس کو کہا جائے گا، اس جو بچہ کچا گر گیا ہے ماں کے پیٹ سے، جس کو مسکیریج بولتے ہیں نا، جب وہ اس کو کہا جائے گا چل تو جنت میں چلے جا، کیونکہ مسلمان کی اولاد ہے نا، جنت میں تو جا نہیں سکتا.
اس کو جنت میں بھیجا جائے گا تو وہ کہے گا لا میں نہیں جاؤں گا، حتیٰ یدخل ابوایا، یہاں تک کہ جب تک میرے ماں باپ میرے ساتھ نہ جائیں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اب کتنے مسلمان ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، جن کے بچے جو ہے نا حمل کچے گر جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے آتا ہے چونکہ ان کا جسم پورا نہیں بنا، پیر نہیں پورے بنے، ہاتھ نہیں پورے بنے۔ جب پیر نہیں پورے بنے، ہاتھ نہیں پورے بنے، جسم پورا نہیں بنا تو چل تو نہیں سکتے نا، تو اپنے آپ کو گھسیٹیں گے۔ جب گھسیٹیں گے تو اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے، کیونکہ وہ چل تو سکیں گے نہیں، ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے۔ رب کہے گا تم جنت میں جاؤ، ہم اب کیسے جا سکتے ہیں ان کے بغیر، ہم تو ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بات مان کر ان کے ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا، نو میٹر کتنے گنہگار ہیں۔ اب یہاں سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہے کہ وہ بچہ جو دنیا میں بھی آیا ہی نہیں ہے، اس کا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے، صرف ماں باپ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں جا رہا ہے، اور اس کی ضد پر اس کے ماں باپ جتنے مرضی گناہ گار ہوں، ایز لانگ وہ مشرک نہ ہوں، جب ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج رہا ہے تو کیا یہ بچہ جو ہے یہ کس کا ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے، ہاں جی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل مخلوق ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، قریش ہیں، ہاشمی ہیں، نبی الانبیاء ہیں، ہاں جی اللہ کے محبوب ہیں، کیا ان کی شفاعت اس بچے سے کم ہوگی؟ ان بچوں کے لیے تو ہم جنازے پڑھتے ہیں کہ ان کو ہمارے لیے فرت بنا، یعنی ان کی شفاعت شافعہ و مشفعہ، شافعۃ و مشفعہ، یعنی ان کی شفاعت قبول کی گئی ہو، یعنی ڈیفینیٹلی قبول ہو گئی ہو، ایسا بنا ان کو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہم شک کرتے ہیں، ہاں جی تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے نہیں، کیا ایک بچے جیسا بھی مقام نہیں ان کا؟ انہی کے تو فیض سے سارے انعامات ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ امانت ہے۔ قیامت کے دن جو ہے نا کہا جائے گا اس آدمی کو کہ جا کے اپنی امانت کسی پہاڑ میں ہے تلاش کر۔ تو جس آدمی کا بچہ چھوٹی عمر میں فوت ہوا ہوگا قیامت کے دن، اگر اس کو کوئی گناہ ہے، کوئی سزا ہے، تو اس کے وہ پیچھے دوڑے گی، وہ اس سے دوڑ کر پناہ تلاش کرتا ہوگا، تو وہ جا کر اپنے بچے کو وہاں سے پالے گا، اور جب بچہ آئے گا اس کے پاس تو وہ عذاب خود بخود پیچھے رک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے انعامات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کی یہ فضل و کرم ہے امت مسلمہ پر جو اس نے انعام فرمائے، اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔